وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین کرام بزرگان محترم اللہ کریم دی توفیق نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک تو اساں عنوان شروع کرن لگے ہیں حلال اور حرام۔ اس دی تفصیلات اشارات مفصل یا مجمل انداز وچ انشاءاللہ جتنی اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی او دوستاں دے سامنے بیان کرنیاں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اج دی ساری نشست وچ میں 3 گزارشات احباب دی خدمت پیش کرنیاں۔ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان مبارک دے حوالے نال سب تو پہلے احباب ایک گزارش ذہن نشین رکھے، جیڑا بندہ مسلمان نہیں تھیا
ان بندے دے ذمے شریعت دے کوئی احکام فرض نہیں، لیکن جرا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان ہو گیا ہے، اسلام دے دائرے داخل تھی گیا ہے، دائرہ اسلام قدم رکھن تو بعد اس دے ذمے رب العالمین دی طرفوں کچھ نہ کچھ فرائض ذمے اور ضروری قرار دیتے گئے ہیں۔ جرا بندہ مسلمان نہیں، ذرا محبت نال جواب دیوے کلمہ نس پڑھا، اسلام دے دائرے نہیں آیا، اس سے نماز فرض ہے نہیں۔ جرا بندہ مسلمان نہیں تھیا، اس سے روزہ فرض ہے نہیں۔ جرا بندہ مسلمان نہیں، اس سے حج یا زکوٰۃ فرض ہے نہیں۔ لیکن جرا بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام دے دائرے داخل تھی گیا ہے، ہن نماز پڑھنا ہی فرض، روزہ رکھنا ہی فرض، وسعت ہوئے طاقت ہوئے حج کرنا ہی فرض، اللہ کریم نے صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہی فرض۔ یہ میں خلاصہ سنایا، تفصیلات تو بڑی ہیں بھئی روزے دی فرضیت کیویں ہے، حج دی کیویں ہے، میں ہی خلاصہ عرض کیتا ہے۔ جیڑا بندہ مسلمان نہیں، اس سے ذمے اے فرائض نہیں۔ تے بعض اوقات مسلمان دی زندگی جو ایسے لمحات بھی آنے کہ جہاد بھی مسلمان تے فرض عین تھی ویندے ہے۔ جویں نماز نہ پڑھن والا بندہ گناہگار ہے، اس موقع تے جہاد نہ کرن والا بندہ ہی اللہ دا مجرم تے بہت بڑا گناہگار ہوندا ہے۔ وہ بھی شریعت دے اندر خاص موقع نو۔ میں جرا ایک فرض بیان کرنا چاہنا، وہ انہاں فرضاں تو بعد ہے۔ مسلمان ہو کے نماز والے فرض تو بعد، مسلمان ہو کے روزے والے فرض تو بعد، مسلمان ہو کے حج والے فرض تو بعد، مسلمان ہو کے زکوٰۃ والے فرض تو بعد، اگر جہاد فرض تھی گیا ہے جہاد والے فرض تو بعد، یعنی سارے فرائض تو بعد ایک فرد جرا انسان دے ذمے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی اور مقدس زبان نال بیان فرمایا ہے، وہ یہ جرا میں بیان کرن لگا تے اس دے اندر ترے گوشے احباب دے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک دا معنی بھی دھیان نال احباب سنے ہے تے ترے پوائنٹ تے بھی غور کرنا ہے۔ پہلے سادہ معنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حلال دی کمائی کرنا، حلال دی روزی تلاش کرنا سارے فرضاں تو بعد اے وڈا فرض ہے۔ اے تا سادہ سادہ ترجمہ سنایا ہے، نماز والے فرض تو بعد، روزے والے فرض تو بعد، یہ حج فرض ہے حج والے فرض تو بعد، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ والے فرض تو بعد، ایک مسلمان دے ذمے کیرا فرض ہے طلب کسب الحلال، حلال روزی تلاش کرنا، حلال کمائی کرنا، حلال سرائے آمدنی تلاش کرنا، یہ بھی مسلمان بندے تے فرض ہے۔ جرا مسلمان نہیں وہ کو حرام حلال دی کے پرواہ، گل مسلمانہ دی تھی دی پئی ہے۔ ترے مسئلے اس حدیث پاک وچوں ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ طلب تلاش کرنا، ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تے نہیں باونا، بندہ کہ میں ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا تے دوجے مینو کھاواں نہیں، میں کوئی کاروبار تے محنت مشقت نہ کراں تے دوجے آ کے میریاں خدمتاں کریں، نہ پہلا مسئلہ طلب دا معنی تلاش کرنا، ڈھونڈنا تے گورنا، اے بھی مسلمان ہوتے فرض ہے۔ کیڑی شے؟ حلال روزی۔
ہن ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اشارہ سنے ہے، تفصیل میں نہیں کرنی، میرے 3 پوائنٹ رہ ویسے نا، اگے احباب میرے تو ایک قصے سن دے رہا دیو، اشارہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حاج صاحب تو سامنے بیٹھے ہو، سپیکر ایڈے زیادہ جو تسا نظر نہ پہ دے، میں تو حاج صاحب کتنا وہ ایڈے سپیکر میں کو دوست نہیں دس دے کے کراں آواز میں نا سبحان اللہ دیاں دی، حاج صاحب کو نہیں، میں سجے دیکھاں کھبے دیکھاں، اشارہ صرف۔ سورت دانا سورت القصص، میرے بھائیوں کو پہلا مسئلہ سمجھ آ گئے بھئی حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے، نمبر 1 تلاش کرنا، تے سورت دانا سورت القصص اے میرے سامنے 20واں سپارہ کھلا ہوئے، اشارے سن دیا ہوئے۔ اللہ کریم فرمینے جیرے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر وچ، مشہور ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام ہن اللہ حقیقت بہتر جان دے، تے جیری حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نال گھن کے آئیے، حضرت کلیم نے انہاں دی بکریاں نو پانی پلایا ہے، جڑے جلدی فارغ تھی کے گئیاں، والد نے پوچھے اج تو ترکھے وال نہیں آؤ، اکہ ایک پردیسی نظر آیا ہے، او ساڑے تے ترس کھا کے ساری بکریاں نو پانی پلا لیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا ایک بچی نو ان کے سر گھنا آ کے آکھن لگی میرا ابا جان تانوں سرے دا پیا ہے، جیرا تساں ساری بکریاں نو پانی پلایا ہے، مزدوری دیونا چاہندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں اگو ٹرساں تو پچھو ٹر کے مینوں رسا نسیا، تو اگو نہ ٹر مت میں موسیٰ علیہ السلام دی تیرے تے نظر پے ونجے۔ جڑ ویلے پہنچے بچی آکھن لگی ابا جان اس بندے نو مزدور رکھنو، اے مزدوری کرے سی، ایک تا طاقت بھی اس دے اندر ہے، جرے بوکے نو ڈاڈا آجری رل کے چھکے دیا نو کل اس بندے نے موقع چھکے دے پانی پلایا ہے، امانت بھی بڑی ہے، آپ اگو ٹرے تے میں نو پچھو ٹور کے نال گھنا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك۔ اے جوان اے میری بچی دادی پئی اس نو مزدور چا رکھ، تے میں شعیب علیہ السلام دا ارادہ بن گیا ہے اپنی 2 بچیاں بھی جو ایک دا تیرے نال نکاح کر چھوڑا، لیکن شرط ہے کہ 8 سال دونی میری بکریاں چرا، یا 8 سال نہیں 10 سال چرا تو تیری مہربانی، ان 8 یا 10 سالہ دی جیری مزدوری بنے حق مہر ادا کریں تے میں بچی دا تیرے نال نکاح تے رشتہ کر چھوڑے نا۔ حضرت موسیٰ قصہ ہونا نہیں سناونا، میرے مضمون رہ ویسی اشارہ سناونے احباب نو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب لیتے ہیں قال ذالک بینی وبینک، حضرت شعیب علیہ السلام توڑے تے میرے درمیان معاہدہ پکا تھی گیا، 8 سال تونی بکریاں چراواں یا 10 سال تونی بکریاں چراواں، اے میری اپنی مرضی ہے، جیری مزدوری مینوں مل سی بکریاں چراون دی تونی طرفوں اس بچی دے حق مہر دے اندر میں ادا کرے ساں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا 10 سال بکریاں چرائیاں، اس نو آدھے انہیں حلال روزی تلاش کرنا، جرا بندہ بکریاں چرے دا بھی ہے اپنی روزی تلاش بیا کرے دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سنت عمل بیا کرے دے۔ آجڑی نو پوری نظر نال نہیں دیکھنا، یہ انبیاء دی سنت ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا میں کوئی جگہ تے موقع یاد ہے جتھا میں آمنہ دلال اجرت مزدوری تے بکریاں چرینا ہونا ہم۔ اللہ کریم نے نبیاں تو بکریاں چروائیاں، دوستاں نو اگے بھی نکتہ سنینا ہونا، چونکہ بکریاں نو کنٹرول کرنا مشکل ہے، ہکی جا دے کھڑوں کے کھانیاں نہیں ہونیاں، کہیں ویلے اتھا منہ مارا اڑے منہ مارا۔ اللہ نے انبیاء کرام تو بکریاں چروائیاں، جی میں کھنڈی پڑی بکریاں تساں کٹھا کرنا ہے، میں کھنڈی پنڈی امت بھی تساں کٹھا کرنا ہے۔ اشارہ سمجھ آ گئے، تفصیل نہ۔
دوجا حوالہ سنے اللہ کریم دے قرآن دا اللہ تیرے سمجھاون دے اللہ سو قربان ہویاں موتی جو قرآن پاک دے اندر لکے ہوئے نا اللہ فرما دے لہ الحدید آیت نمبر 10 سورت دانا سورت سبا دے 22-12 حضرت داؤد علیہ السلام دا خزانہ ہیرے جواہرات مال دولت نال بھرا ہوئے او دے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام واسطے اللہ کریم نے لوہے نو موم چا بنایا ہے جویں موم نو جویں مرڑے دے ونجو پھرے دے ونجو انجے موم تھی دا میں داؤں دے اللہ فرمینے لنا لہ الحدید انعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا اتنے وڈے بادشاہ ہون دے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام لوہے دیاں سرا بنے نیوں میں ہانا جنہ کمیسا لوہے والا نو پاؤ گے دشمن نال بندہ مقابلے میدان دے اندر جہاد کرے نہ ہوئے یہ تلوار مارے تا جسم دے تلوار دا اثر نہ تھیوے یہ تیر مارے تا تیر اثر نہ کر سکے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے علی مزوری کر کے دکھانے ہانا اشارہ سمجھ آ گئے تفصیل نہ ترے گلاں سمجھاونیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے حوالے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرائیاں مزوری دے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے دا کام کرن والے سرا بناون والے ویچ کے تے اپنا پیٹ پالن والے اے اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ ہی وے اللہ اللہ رب العالمین تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا اے میرے سامنے 12واں پارا تے سورہ دانا سورت ہود وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا میرے سامنے 12واں سپارہ سورت دانا سورت ہود رب العالمین دا قرآن آیت نمبر 37 کھلی ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام درخانہ دا کام کرنا لے کشتی پہ بنے دن بڑھائی کہ نہ بڑھائی اللہ میں کو طریقہ جو نہیں آلا کی میں کشتی بناونی ہے اللہ نے فرمایا کشتی تیار کرو بے آیوننا و وحینا میرے پیغمبر طریقہ میں دسیں دا ویسا تے لکڑی اللہ کام تسا کریں دے ونجے اپنی روزی تلاش کرنے کوئی یار نہیں مصری آلہ کم کرنا درخانہ آلہ کم کرنا حضرت نوح علیہ السلام دے انداز جو ثابت ہی دا بھی ہے یہ لوہے آلہ کم کرنا حضرت داؤد علیہ السلام دے وچوں ثابت ہی دا بھی ہے قصے وچوں بکریاں چراونا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قصے دا حوالہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا حوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمیندن حضرت ادریس علیہ السلام ان ادریس کان خیاطا میں جملہ پورا کرا تا سبحان اللہ دی گوں جاوے تاکہ پتہ لگے جو ساتھیاں دا ایمان تازہ تھیدا بھی ہے حضرت ابن عباس فرمیندنا حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینے ہونے آنا تے جڑے ہک ٹاکا بھرے نا سوئی نال ایڈو ٹاکا بھرے نے ان تے زبان وچوں نکلدا نے ہر ٹانکے نال سبحان اللہ کامی تھی دا بھی ہے تے اللہ دا ذکر ہی دا سبحان اللہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہنا جو میں کوئی کم نہ کرے دا اللہ کریم آپ روزی رسان ہے روزیاں دیون والا ہے یہ انبیاء کرام دا طریقہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتاں بھی کی دیاں نا حدیث پاک دا پہلا جرا پوائنٹ دوستاں نو سمجھاون لگا طالب قسم بالحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو روٹی دی ضرورت ہے کپڑا دی ضرورت ہے رہائش واسطے مکان دی ضرورت ہے بندے دے تقاضے سارے نہ تے بندہ آپ محنت نہ کرے اپنے تقاضے آپ پورے کرنے دی کوشش نہ کرے ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے جو میرے ٹکر تے پانی دے انتظام دوجا بندہ کرے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دی سنت انداز نہیں. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے حلال دی روزی تلاش کرنا سارے فرضاں تو بعد اعلی فرض ہے. تے اللہ کریم دے وے ہاتھ ہاتھ نہیں رکھ کے باونا، کوشش بندہ جاری رکھے. بخاری شریف دے اندر حدیث ہے حضرت ایوب علیہ السلام غسل پہ کرے دن کلے ہن تے کپڑا بھی بدھا ہویا نے، باقی کپڑے نال وکھرے پاسے تے پائے ہوئے تے اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام دے اوتے سونے دی تتلیاں دی بارش شروع کر دیتی. اللہ نہیں کر سکتا؟ سونے دیاں تتلیاں حضرت ایوب علیہ السلام کے کیتا ہے اپنا دھامن چھوڑ دیتا ہے، غسل چھوڑ دیتا ہے تے جڑے نال فالتو کپڑے وکھرے پیانے ایک چادر چاہ کے سونے دی تتلیاں نو کٹھا کرن لگین. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ایدیاں نعمتاں نال میں اللہ تو کو نوازے. 18 سال بعد میں اللہ کریم نے تو صحت عطا فرمائی ہے تے صحت دیون دا انداز کے رہے. اے بھی سورۃ صاد دا حوالہ سنے تے ایمان تازہ تھی ونجے. اللہ نے فرمایا ارکض میری جلک ھذا مغتسل بارد شراب. آیت نمبر 42 سورۃ صاد 23 سپارہ. میرے پیارے پیغمبر زمین تے ذرا پیر دی ٹھوکر مارو نا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر دی ٹھوکر زمین تے ماری ہے. اللہ کریم نے سنگلا زمین دا سینہ پاڑ کے پانی دا چشمہ جاری کر چھوڑا. فرمایا پیندے ونجو اندر دی تکلیف ختم، غسل کرے دے ونجو باہر دی تکلیف ختم. ہن تا قرآن دی احباب تائید کرے اچا محبت نال جاگ ہے صحت دیون والا کون ہے؟ اللہ تو بغیر کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا، اللہ تو بغیر صحت کوئی نہیں دے سکتا. یہ کہ جی فلانے دربار دا نمک چاہ کے گھننا ہے، اے فلانے دربار دی مٹی ودے چڑے دے ہیں، فلانے دربار دے مٹھے ڈھوڑے جاگ کے گھنے ہیں، اے فلانی جاگ دو ان کے کالے ککڑ دے خون نال توید لکھوایا ہی سے گاٹا بھری کھڑے کالے دھاگے پئی کھڑو دے. اے طریقہ حضرت ایوب علیہ السلام نال نہیں رلدا. نبیاں کو منن والا او بندہ جیدا عقیدہ بھی نبیاں والا ہوئے تے حضرت ایوب علیہ السلام دا عقیدہ رب العالمین دے سامنے عرض پہ کرے نا. اے میرے پروردگار اللہ کریم فرما دے وا ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آیت نمبر 83 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ. اے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب نو حقل ماری ہے اے میرے پروردگار میں کو بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، اللہ سارے مہربانہ تو بڑا مہربان تو ہے، تو صحت نہ دے تیرے بغیر کوئی بھی مینوں صحت نہیں دے سکتا، تو تکلیفاں نہ ڈالے تیرے بغیر کوئی بھی تکلیفاں نہیں ڈال سکتا. اللہ کریم نے انداز سنایا ہے ٹھوکر ماری ہے چشمہ اللہ کڈے پانی نال اللہ نے صحت دے چھوڑی ہے. علاج کراونا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حکیم تے ڈاکٹر کول ون کے دوا گھناونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت. لیکن ڈاکٹر دی حکیم شفا نہیں دے سکتا، شفا صرف کہندے قبضے دے وچ اللہ تو بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا. احباب علاج کناونا تامنا دلال دی سنت کالے دھاگے پاونا کہندی سنت. یہ نہیں سوچا لوگا
گاٹے تویزاں دے گچھے پاونا اے کرے نبی دی سنت ہے، اپنے ہتھاں دے پیراں دے اندر کڑے پاونا سیاد واسے اے کرے پیغمبر دی سنت ہے۔ بھائی جان نانا سارے گناہ اللہ معاف کر چھوڑے سی، لیکن شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کرنا۔ اے چیزاں پائیاں تے عقیدہ رکھے جو میں کوئی شفا ملنی ہے، صحت ملنی ہے، یہ تا شرک ہے۔ ہر گناہ دی معافی ہے لیکن شرک والے گناہ دی معافی نہیں۔ اللہ کریم نے حضرت ایوب نو صحت چلی تھی، 12 پترن جڑے قد تلے دب کے فوت تھی گئے ہن، اللہ کریم نے ود 24 پتر عطا فرما چھوڑے، جڑیاں 4000 بھیڑاں تے بکریاں مر گئیاں ہن، اللہ کریم نے اس تو زیادہ جڑ بنا چھوڑے۔ دولت دی فراوانی ہے، مال تے اسباب زیادہ ہے تے اے بھی اللہ واسے مسئلہ سنی ونجے۔ اے جھوٹ کڈھو اپنے دل وچوں، دماغاں نو صاف کرو کہ ایوب علیہ السلام دے جسم وچ کیڑے پے گئے ہن، معاذ اللہ یہ گل نہیں کرنی۔ بارکا سنتے بیٹھے ہو لڑا نے پرانے جٹک کے جٹا الفقہ دے مسئلے پہ کئی ودے ہو، چوکاں دے بہ کے جٹ کہانیاں کرے دن، ہی کیڑا کے تلے ڈھاندا آئی ایوب علیہ السلام چاہ کے وچ رکھے دن جو کھا تیری خوراکی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ جروڑے قرآن پاکی چلا نے بیماری نہیں دسی تو آکو میں کو زبان کھولن دی جرات کی میں تھی گئی ہے، نہ نبی سونے دسیے۔ لوگ کیوں علم غیب دا دعویٰ کی تھی بیٹھے جو کیڑے پہ گئے معاذ اللہ۔ استن صابر با کرما کو داد، حمزے یونس لکمہ باہو داد، اکے کیڑے پہ گئے معاذ اللہ۔ خیال کرے اللہ آپ جان دے جو کیری تکلیف آئی، کون جان دے؟ اچھا کھو جلدی میں موضوع کو ڈوران لڑا سی تھی انہیں، کون جان دے؟ بس اساں زبان نہیں کھولنی۔ اللہ پیغمبر کوئی نہیں کوئی تکلیف نہیں دے دا، جس تکلیف دی وجہ تو لوگ نفرت کریں تے عیب بن ونجے۔ عیب نبی دے نیڑے آ سکتے اچھا دس ہے، عیب اللہ پیغمبر دے نیڑے آون دے نہیں آون دے۔ ہن کہ عقیدہ دوست یاد رکھے سن، تکلیف کیری ہے کون جان دے؟ اللہ بے بس۔ نہ میرے پیغمبر اتنا مال تے دولت نال میں اللہ نوازے، صحت بھی تانوں عطا کر چھوڑیے۔ تے غالب نے بڑا قیمتی جملہ کہا ہے، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب بندہ غریب کیوں نہ ہوئے، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی 1000 نعمت ہے۔ غربت ہوئے پئی لیکن صحت ہوئے، صحت علی نعمت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم فرمایا صحت یہی نعمت بھی دیتی ہوں، مال دے دولت نال بھی نوازاں، پتر بھی میں اللہ ڈوڑے تو اکو اداں کر چھوڑنا، تے وات بھی سونے دی تتلیاں کٹھے کرن دا شوق ہے۔ گل پچھلی دوستوں یاد ہے کہ نہیں؟ ان حضرت ایوب علیہ السلام دا پیارا جواب سنے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دا جواب آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی دے۔ حضرت ایوب تتلیاں کٹھیاں بھی پہ کریں چادر وچ، سونے دیاں تتلیاں تے نال اللہ دے سامنے عرض کرن لگے ہے، پروردگار ٹھیک ہے بڑی مال تے دولت نال نوازئی، اللہ صحت والا انعام بھی عطا کی دئی، لیکن لا غنا برکتے کا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم میں جتنا بڑا مالدار بن ونجا وات بھی تیری برکت دا محتاج ہاں۔ اللہ تیری برکتوں کون بے نیاز ہی سکتا ہے؟ اے جیریاں نعمتاں تو دینا بھی ہیں، میں چاہنا سونے دیاں تتلیاں کٹھیاں کر کے تیرا شکر زیادہ ادا کی دی رکھاں۔ اللہ دے وے مناتا نہیں لیکن مندہ اب کوشش تا کرے، ہمت تا کرے، اللہ کریم دی دیتی ہوئے روزی نو تلاش کرن دی ہے، اللہ کریم دی طرفوں پیدا کی دی روزی نو جمع کرن دی ہے۔ طالبو کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اسلام دے اندر رہبانیت نہیں، یہ جملہ سمجھا ہے؟ رہبانیت دا مانا بندہ جنگل ڈیرا ونج لاوے، پہاڑ جوان باوے، غاراں دے اندر بسیرا چا کرے، آکھے میرا دنیا نال کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ساری شریعت دا مسئلہ ہے کہ اگر تو دنیا چ رہے تے نیت ٹھیک کرتا تیری دنیاوی عبادت دے۔
مسئلہ کی میں سمجھاواں خیال کرے مثال ہوتے احباب روٹی بندہ کھاون لگے بھوک لگ گئی ہے اے بے اختیاری شے ہے اپنے اختیار وچ نہیں ہوندی ترے لگ گئی ہے بندے نو بے اختیار ہے احباب خیال یہ روٹی کھان دے ویلے نیت چ کرے جسم دے اندر طاقت آسی تے میں اللہ دی عبادت کرے ساں جے ویلے روٹی کھان دے ویلے نیت چ کرے نی روٹی کھاونا بھی عبادت لکھا ویسی میوہ بندہ کھاون لگے تے نیت چا کرے جسم دے اندر طاقت آئی اللہ دے رستے دے میں جہاد کرنا ہے بندے دا فروٹ کھاونا بھی اللہ دے ہاں عبادت لکھا ویسی ساری شریعت ہی دنیا کو چھوڑنا جائز نہیں پتہ جگرے ڈیرا منجلاوے جو کی بن کے بہ ونجے نا دنیا چ رہے نیت ٹھیک کر تیری دنیا کو اللہ دین بنا دے سی پہلا پوائنٹ دوستوں کو سمجھ آ گیا حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے کو سنائیاں دوسرا پوائنٹ اسی حدیث پاک چوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزی تلاش کرنی ہے لیکن کیری تلاش کرنی ہے الحلال حرام نہیں حلال والی روزی تلاش کرنا فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی چکر لایا ہے کنک دا ڈھیر لگا پی ہے بڑی سونی کنک اتے ڈھیر دے پئی ہوئی ہے تے ویچن والا بندہ ہی نال بیٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر دے اندر ہی میں ہاتھ مارے جی میں کنک دیکھن والا بندہ دی عادت ہوندی ہے ڈھیر دے اندر ہاتھ مار کے دے چکی دی جو کنک کیویں ہے جیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مار کے دی میں کنک نو الٹایا تلے سنی کنک پئی ہوئی ہے آپ نے فرمایا ویچن والا بندہ ایک کی دئی کہ اللہ دے محبوب بارش دی وجہ تو کنک سنی تھی گئی ہے میں سنی کنک تلے جا رکھیے دے سکی کنک میں اتے جا رکھیے این موقع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ہن بندہ کنک ویچ کے اپنی روزی تلاش کرنا چاہتا ہے روزی تلاش کرنا تا فرض مسلمان بندے ہوتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال سمجھا گئے روزی تلاش کرنی ہے لیکن حلال تلاش کرنی ہے حرام والے طریقے نال روزی نہیں گولنی آپ نے یہ کنک بیچن والے بندے کو فرمایا ہے تو سونی کنک سکی کنک اتے رکھی بیٹھے ہیں تے بارش نال پسی ہوئی کنک دے تلے رکھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا من غش فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرے بندے نے میری امت وچوں ملاوٹ کر کے مال ویچے میں آمنہ دلال دوں دے نال کوئی تعلق نہیں روزی تلاش کرنی ہے لیکن حرام نہ حلال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کپڑے دا کاروبار کرن والے بہت بڑے تاجر اپنے نوکر دے ملازم نو فرمایا نے اے جرا کپڑے دا تھان ہے اس تھان دے اندر پھیلانا عیب ہے بعض ہونے کپڑے ٹکے ہوئے عیب ہویا کوئی جیرے ویلے تھان ویچن لگے گاہک نو ضروری دے عیب دے بارے دسنا ہے نوکر آکھن لگا جی بالکل ایویں پیسے نہ کھلے کہ بالکل ٹھیک ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ دا سمجھا کہ اپنے دین والے کام وچ مصروف تھی گئے کچھ نمارا تو بعد یاد آیا ہے حال سنا تھان دا کے بنا کہ جی اج ویچا ہی ماں اج ویچا ہی وہ عیب والا تھان کے جیا اچھا گاہک نو عیب بھی دسا بھی کہنا بھی دسا نوکر بڑے ارمان تے افسوس نال آکھن لگا دل دا ارادہ تھا پکا ہے جو میں گھنن والے بندے نو تھان دا عیب دسنا ہے لیکن امام صاحب گل ہے میں اللہ دی قسم کر کے آدا مینوں دے دے ویلے عیب بیان کرنا بھول گیا ہے جان کے میں نہیں کیتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے پیسے جگہ دے نوکر تو
جتنے پیسہ دا وے چاہیے پیسے مینو دے اچھا گاہک دی مینو شکل و صورت دس اج دا دور تہائی نہیں جو زیادہ آبادیاں ہوئے نا گوانڈی نو گوانڈی دا اج دے دور دے اندر پتہ نہیں ایسی دنیا پرستی دا دور آ گیا ہے نال گوانڈی دکھ ہے سکھ ہے بیمار ہے تکلیف جے نال والے گوانڈیاں نو پتہ ہی نہیں کہ تھیندا بھی ہے ایک گھر دے اندر فوتگی تھئی پئی ہے نال گانے وجدے پین نال ایتھا ماتم تھیا بھی ہے ایتھا نال ڈھول ڈھمکے دے کنجنا دے ڈاس تھیندے پین خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں چونکہ چھوٹا شہر اتنا بڑا نہیں ہے امام صاحب نے شکل و صورت دے حلیہ پوچھن تو بعد باغ نو سارے شہر دے اندر تلاش کرنا شروع کر لیتا ہے تلاش کرے دے سفر کرے دے پھر دے ٹور دے پوچھ پریت کرے دے باغ ٹونی ون پہنچن دے تھان چایا ہویا حص امام صاحب فرمایا میرے نوکر تو غلطی تھی گئی ہے تھان دے اندر عیب ہے اے پیسے اپنے ولا گھن دے تھان مینو ولا دے چھوڑ تے جے کر تو اپنی خوشی نال رکھنا چاہنا تا اپنی تیری مرضی اس کا ٹھیک ہے جی یہ تھوڑی مہربانی مینو عیب آ کے دسانے تے اساں پاکستانی ہوں دے ہاں صاحب فیصلہ اساں کو ڈاڑا نوکر نو اپنے شاباش ڈاڑا دال آیا ہی چس کر دیتی بھی لیکن ہاں یہ 100 روپیہ تیرا ہی نام ہے ٹھیک تھا بیٹھا ہاں قربان منیا پتہ ہے بھئی عیب والی شے میں ویچی بیٹھا تے ملازم نے جان بوجھ کے نہیں کیتا بھول بھولے کے نال دے بیٹھا عیب نہیں سے دسا اے ہن پیسے سارے واسطے تھان دے حلال نہیں رہے جڑے تھوک دا کاروبار کرے دے او مسئلہ سن ہنو پرچون والا کو تو پتہ ہوندے بے ساری شہر دے اندر پھرانا ہے بے پھرانا نہیں تھوک والے جے سوال میں تے کرن اس ساجی وقت سارا تو مال آندے بہوں سارے دے کٹھا سا دیونا ہویا علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے جرا بندہ تھوک دا کاروبار کرنا لے ویچن والے نال پہلے گل کر چھوڑے بھئی میں مال نو وکھرا وکھرا کر کے چیک نہیں کیتا اگر کوئی عیب ہویا تا تیری اپنی مرضی ہے مل گھن تے باویں نہ گھن اے ریڈ ہی بھی پہلے وضاحت کر چھوڑنی ہے روزی ہوئے لیکن حلال دی تلاش کرنا دا فرد ہے حلال تلاش کرنا فرد ہے ہن احباب خیال کرے تے دوجی تانوں گل سناواں جیرے ویلے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سامان اٹھنی تے لڈن دی کوشش کیتی رات دا ویلا احباب نو اگے بھی سنے نہ ہونا وقت ایمان تازہ تھی ونجے اج دے مسئلے دے حوالے نال رات دا ٹائم ہے بڑھڑا والد جاگ اٹھے حضرت عبد الرحمن تو پوچھدا ہے کہ کرن لگے ہو حضرت عبد الرحمن آکھن لگے ابا جان آمنہ دے لال دے غلام جھوٹ نہیں بولے دے ہوں دے کوڑ نہیں مرے دے ہوں دے سچی گل دنوں کرن لگا اصل گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے میں عبد الرحمن انہوں نے بچوں ہجرت دے ارادے نال ونجنا چاہنا والد نو کاوڑ لگ گئی غصہ لگ گیا آکھن لگا سامان نال نہ کھنن دے سا حالانکہ حضرت عبد الرحمن دا اپنا سامان ہے اپنی محنت دے مزدوری دا گھدا ہویا والد بڑھڑے نے گڑھڑی کھس گئی دیئے ہے شور ہوئے تے نال گوانڈی جرے چاچا جان ہی جاگ بھی ہے پڑوس والا خیر ہوئے ابے دے پدر دے کے شوران دا بھی ہے حضرت عبد الرحمن دا والد آکھن لگا بھائی جان تو گھر دے اندر ستا بھی ہے مسے نال عبد الرحمن دا ہجرت ارادے نال میں دا بھی ہے چاچا بھج گیا گیا ہے میں اپنی بچی تیرے نکاح وچ دتی ہوئی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جو بچی نو نال ونجن دے وہاں حضرت عبد الرحمن دی بیوی دا ہاتھ پکڑے اپنے گھر گھن گیا چاچا پتریر جاگ پہن دے بھج کے آ گئے ہے آکھن لگے خبردار جرا تیرا پترے معصوم اساں نال نہیں کھنن دیونا او ساڈا خون ہے او بال پتریراں سنبھال کے دے ہے جڑے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دے سالے ہن تے جڑے سواری دی مہار پکڑ کے نکلن لگے ابا سامنے آ گیا خبردار خبردار میں تے کو سواری بھی نال نہ کھنن دے سا حضرت عبد الرحمن ہر شے چھوڑ چھا
نال کے اکھیاں جو ہنجو نکلیں تارن ہنجو تے روندے ٹر پین 300 میل دا سفر کرن تو بعد جس ویلے مدینہ طیبہ پہنچے تے ترجمانی کے الفاظ نال کرن لگا ابا اٹھنی گھن کی دیوی سامان گھن کی دئی ہے پترے رو میرا بچہ کھس کے گھن گئے ہو چاچا میری گھر والی گناہ لا کے گھن گئے ہیں جو جان مانگو تو جان حاضر جو مال مانگو تو مال دیں گے اچھا سبحان اللہ کھنوا سے تیار ہوئے ہے جو جان مانگو تو جان حاضر جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے اے نہیں چھوڑ سکتے جڑے ویلے مسجد نبوی شریف پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت زار لٹھیے اکھیاں جو ہنجو آ گئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ نے فرمایا انصاریو کون تورے وچوں قربانی دے سی جو حضرت عبد الرحمن نو اپنا پھرا بنا گنے حضرت سعد رضی اللہ تعالی ٹھیک کھڑوتے میں عبد الرحمن نو بھائی بناونا ہے نہ اللہ یا تے گھر وچ گھن گئے تے فرماون لگے بھائی جان اے میرا سجا مکان دا حصہ اے کھبا مکان دا حصہ جڑا حصہ مرضیاں دی وچوں گھن میں تیرے واسطے وقف کر چھوڑے ہے آ میرے نالا اے میرا کھجورا دا باغ ہے 2 حصے کرے دا بیاں ایک سجا پاسا نوجا کھبا پاسا تیرا حصہ مرضیاں دی وچوں گھن تیری مرضی ہے تے نمبر 3 نال لائے اے میری 2 بیویاں گھر وچ بیٹھیاں ہویاں نے جیری بیوی تینوں پسند ہوے اسے دے بارے حق چا رکھ میں طلاق چ دینا عدت تو بعد نکاح پڑا گھنے ایڑیاں قربانیاں کون نے دے میاں لیا ہو اللہ اللہ اے موضوع شروع کرا تھا اے موضوع شروع ہو ویسی وہ پوائنٹ رہ ویسے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے سروں کو حمدوش سریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حضرت عبد الرحمن تے حضرت سعد مکان دا حصہ گھن باغ دا حصہ گھن 2 بیویاں بھی جو جری پسند ہوئی طلاق دینا تو نکاح عدت تو بعد کر گنے ہیں اللہ فرمائے جبرائیل جلدی وانیا میں اللہ کریم دا حصہ ہی نال ملا چھوڑا اے آیت قرآن دی نازل تھی گئی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم آیت نمبر 74 سورۃ الانفال ڈاواں سپارہ جڑے ایماندار بن گئے نمبر 2 ایمان قبول کرن تو بعد ہجرت کی دی نے نمبر 3 اللہ دے راستے دے اندر محنتاں کیتیاں ہی نے جہاد دا معنی محنت کرنا کوشش کرنا ہر شے قربان کر کے آ گئے تے دوجی جماعت والذین آمنوا ونصروا جنہ تعاون کیتا ٹھکانے دیتے تے ہیلپ کی دیے اللہ فرما دے دعا جماعتاں دے بارے سن ہنو اولئک هم المؤمنون حقا مہاجرین تے انصار پکے ایماندار جڑے قرآن کو منیں دن او پکے ایماندار لفظ اچھا آکسن مہاجرین تے انصار پکے ایماندار اچھا اچھا محبت نال قرآن دی تئید اللہ را دی سی مہاجرین تے انصار تے اللہ کو پتہ ہے آمنے لوگ جنہ صحابہ دے خلاف کتاباں لکھنیاں نا صحابہ تے تنقیداں کرنیاں نا صحابہ دے بارے گھٹ وعدہ لاونے ہے صحابہ تے نکتہ چینی کرنی ہے اللہ فرمایا لہم مغفرہ صحابہ تو کمی بیشی بادی تھی سی میں اللہ بخشے دا اعلان پہلے کر چھوڑے تے عزت علی روزی میں اللہ تیار کی تھی یہ اللہ دی طرفوں حصہ آ گیا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو آکھن لگے بھائی سعد
انہاں دو بیویاں وچوں مینوں کہیں بیوی دی خواہش نہیں، مکان بھی تہاڈا ہوئے، باغ بھی تہاڈا ہوئے، بس ہن میں موضوع تے آ گیا۔ فرماون لگے بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تواڈے مال وچ برکتاں دے، اللہ تواڈے اہل و عیال وچ برکتاں دے، دلونی علی السوق، مینوں بازار دا رستہ دکھاؤ جو مدینے دا بازار کتھے ہے؟ میں تو مہاجر مکے چوں آیا، بھائی کیوں خیر ہوئے؟ کہ میں دیکھن کاروبار کرنا چاہنا، تجارت کرنا چاہنا، کوئی تھوڑی جہی شے ملک انسان کچھ وچے ساں بد انسان بد وچے ساں، اللہ کریم برکتاں پاون والے ہے۔ حضرت سعد آکھن لگے تھوڑی مرضی، میں تا قربانی دیون واسطے حاضر ہاں۔ کہ نا بھائی حضرت سعد نو عبد الرحمن آکھن لگے نہیں بھائی بازار دا مینوں رستہ دکھا۔ بازار ونجن تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عبد الرحمن ہے، نہیں بھائی بازار دا مینوں رستہ دکھا۔ بازار ونجن تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عبد الرحمن ہے، اللہ دے محبوب جیری کوئی تھوڑی جی میرے کول پونجی ہے بھائی جیری بچا کے گھنیا، باقی سامان سہری تا میرے والد نے کھس کیتا ہے، میں بازار کاروبار واسطے وجنا چاہنا، اللہ کرے روزی تلاش کرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تینوں برکتاں عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ آکھن دی دے رہی، حضرت عبد الرحمن بازار گئے، کاروبار شروع کیتا، اتنے وڈے تاجر دے کاروباری بنے۔ آپ بیان فرمائیں نا جے کر میں کوئی پتھر چاہواں اتنا اللہ نے برکتاں نال نوازے جو مینوں خیال ہوندا جو تلو سونا نکلا سی۔ ایک مثال انہاں دتی ہے، یہ جو پتھر چاہون نال سونا نکلنا ہے، مثال ایک تے جیرلے حضرت عبد الرحمن فوت ہوئے تجارت کرن والے، انہاں دے پچھوں مال وچ اتنا سونا ہے جو سونا کہاڑیاں نال کپ کپ کے وارثاں تقسیم کیتا گیا، تولن تو بہ رہی سونا۔ مسئلہ گہرا سمجھاونا چاہنا، پہلا پوائنٹ سمجھایا ہے جو حد دے اتے حد رکھ کے نہیں باونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے روزی تلاش کرنا فرض ہے، رزق تلاش کرنا فرض ہے، باقی سارے فرضاں تو بعد طلبوں کا سبل حلال فریضہ تم بعد الفریضہ۔ انبیاء کرام دے حوالے تو سنائی بیٹھا قرآن پاک وچوں تے دوجا پوائنٹ کہہ رہا میں روزی تلاش کرنی ہے، اچھا دسے اللہ توفیق ہی دے سی، روزی تلاش کرنی ہے حرام کی حلال، حلال حلال والی روزی تلاش کرنی ہے۔ احباب خیال کرے اصل برکت اللہ کریم نے رکھی بھی حلال وچے، برکت اللہ کریم نے رکھی بھی حلال دے اندر ہے، حرام دے اندر اللہ کریم نے برکت نہیں رکھی۔ اصل برکت ہے بھی حلال وچ، حرام دے اندر اللہ کریم نے برکت نہیں رکھی ہوئی، یہ بھی ذہن حاضر کرے۔ میں تو جی روزانہ 2 جلسے کرنے ہوں، میں تو بغیر سپیکر نہ بول سکتا، میری معذرت ہے۔ درود شریف پڑھو جی۔ اصل برکت ہے حلال وچ۔ دیوبند شہر دے اندر قرآن و سنت دے حوالے تو آپ سنتے بیٹھے ہو، ایک تاریخی گل سنا ہے۔ دیوبندی بستی دے شہر دے اندر جتھا دارالعلوم دیوبند قائم ہے، ایک غریب بندہ ہے جہاں نام شاہ عبداللہ، کہ نام شاہ عبداللہ، تے گھا کپ کے دے ویچن والا، روزانہ جتنی بھی مزدوری کرے دا ہے 3 حصے کر چھوڑے دا ہوندا شاہ عبداللہ، ایک حصہ اپنی ضروریات واسطے، دوجا حصہ اپنی والدہ دی خدمت دے اندر پیش کریا، تے جیڑا تیجا حصہ روزی دا ہویا اللہ دے نام دے غریباں مسکیناں کو دے چھوڑیا۔ دارالعلوم دے بندے پہلے مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ ساڈے استاداں دے استاد،
انہاں دے کول شاہ عبداللہ ہے کہ میں تواڈی سارے استاداں دی دعوت کرنا چاہنا. انہاں فرمایا تو غریب بندہ ہے دعوت کتھوں کرے سے آمدنی دا تیری ہے نہیں جیری ہے ترے حصے کر چھڑے نہ انہیں بچدی کیری شے اکھے نہیں جی نہیں جرا میرا اپنا ذاتی حصہ ہوئے اس بھی جو ہکی کر کے میں پیسہ بچے نہ ہونا اے 5 آنے میں کٹھے کیتے نا 5 آنے نال تواڈی دعوت کرنا چاہنا. 5 آنے مولانا محمد یعقوب سے فرمایا اتنے استاد اتنے سارے متعلقین 5 آنے نال کے بنے اکھے جی گل صاف ہی نے میرے کل کچھ نہیں ویسی دا آپ 5 آنے گھنو آپ جیری شہ بڑے دے ہو بنا گھنو میں نے رس چھڑے. مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے استاداں نال صلاح کی تیے بندہ بڑا مخلص ہے حق حلال دی کمائی نال دعوت کرنا چاہندے ہے ہن اے جائیں شے بنائی ونجے 5 آنے نال کم از کم سارا تو لقمہ تا ونجے ہے. آخر تے تجویز بات صحیح ہے جو میٹھے گڑ والے چاول تیار کرو 5 آنے دے مٹھے گڑ دے چاول تیار کیتے گئے نا احباب خیال ہک نوالا ہر استاد دے حصے بھی چاہے. اللہ دی قسم ہے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہن کتاباں دے اندر انہاں دا حوالہ لکھا ہویا ہے کہ وہ حق حلال دے 5 آنے جڑے ہن انہاں دے گڑ دے مٹھے چاول کھاون نال ہک لقمہ جڑا ساڈے حصے بھی چاہے وہی کی حلال دے لقمے نال 2 مہینے تو نہیں سا کو دل وچ نورانیت محسوس تھی نہیں رہی ہے. حلال دا اثر ہوندا ہے حرام والے کو سکون نہ اس نے تساں کے سمجھا ہے کوٹھیاں تے مال تے اسباب تے دنیا داری رات کو سمجھے لیکن چین نہیں سکون نہیں گولیاں کھا کھا بھی ندر نہیں آندی پئی ہے. غریب مزدوری دہاڑی کرنے والا بندہ ماں سر تے لے رکھی ہے تتی دھوپ تے ستا بھی ہے معلوم تھی دے دنیا دا خواب خیال دے پتہ ہی کوئی نہیں. پہلا مسئلہ کہڑا سمجھایا ہے ہاتھ رکھ کے نہیں باونا روزی تلاش کرنا فرض ہے لیکن سارے فرضاں تو بعد تے دوجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا ہے روزی تلاش کرنی ہے لیکن اچھا اللہ توفیق رسی میں دعا کرے سان تواڈے واسطے کیری روزی حلال علی تلاش کرنی ہے. 3 پوائنٹ دھیان نال سنے ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ ایویں نہ ہوئے جو حلال روزی دے پچھوں اصل فرض اپنے بھلا باؤ حلال دی روزی تلاش کرے دے نماز سائے تھی ونجے روزہ تواڈے کول سائے تھی ونجے حلال دی روزی تلاش کرے دے اللہ تو غافل تھی ونجو انج نہیں کرنا. حلال دی روزی تلاش کرنا تا فرض ہے لیکن باقی فرضاں تو بعد. حوالہ قرآن پاک دا اے میرے سامنے 28 سپارہ سورۃ نام سورۃ الجمعہ اللہ کریم فرمینے نا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آیت نمبر 9 سورۃ الجمعہ 28 سپارہ میرے سامنے ہیں. اس آیت دے میں تو کو راست معرف سمجھاواں تو بڑا وقت چاہیے ہے اشارہ کرے سا خیال نال دل دماغ احباب حاضر رکھے ہے جی میں آج ہن جمعے دے خطبہ عربی والا خطبہ ہوندا ہے اس تو بعد نماز سیندی ہوندی ہے پہلے انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دی نماز پہلے پڑھے نے ہن عربی دا خطبہ بعد ہی دے نے ہن. سمجھ آ گئی جی میں عید چوندا ہے نماز پہلے خطبہ بعد ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے خطبہ شروع کیتا ہی نے تے جیرے سنن والے سامعین بیٹھے صحابہ کرام آواز بارو لگ گئی ہے قافلہ آ گیا ہے کوئی غلہ گھننا والا تا جلدی کرے. صحابہ دے دل وچ خیال آیا ہے
خطبے تا سنت سن دے رہنے ہیں اگے بھی بیان تھی دے رہنے نا دے غلے قسمت نال کریں حاصل تھی نے انہیں نا فرض تا وہ ہے جری نماز ادا کر چھوڑی سے خطبہ سن کے کہ کرنے ہون ذرا ہک گیا دوجھا گیا تریجا چوتھا میں ایمیں ساری مسجد خالی تھی دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال 11 یا 12 بندے رہ گئے نا آپ خطبہ دے دے بین اللہ کریم نے قرآن پاک کی منظر بیان کیتا ہے صحابہ کرام کے غلہ گھنن لگ گئے ہے او ویچن والے بھی چیندے پین گھنن والے گھندے پین ہے تروسی لیکن جرے ویلے غلہ کھن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولین خطبہ ختم تھی چکے آمنہ دلال تا چپ کر گئے اللہ چپ نریا آیتاں قرآن دیا نازل تھی گئیاں اللہ فرمے دے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ ایمان والے ہو جمعہ لیوار جس ویلے اذان دیتی ونجے فسعوا الى ذکر اللہ دوڑ کے اللہ دے ذکر والے پاسے تے وازر البیع سارے کاروبار چھوڑ دیو میں ایک مسئلہ دسنا ہے لیکن تساں ناراض سی ویسو نہیں دسنا تے میں اچھا تھیو پہ تکے میں کو تارے کو تنخواہ گننا مسئلہ دسنا ہے دساں میرے خیال میں رہن دیواں فاس وازر البیع جیرے ویلے جمعے دی پہلی اذان آوے جمعے دی پہلی اذان تو بعد کاروبار کرنا حرام ہے تو دکانہ کھول کے باندھے ہوں ٹائم آکھڑو تا جیرے ویلے نماز دا ٹائم ہے کاروبار کرنا حرام ہے وازر البیع جیرا اذان جمعے دی سن کے اللہ دے گھر وچ نہیں آیا اللہ دے قرآن نے مخالفت پیا کریں دے ہاں اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے نماز جمعے دی تھی ونجے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تے جڑے ویلے جمعے دی نماز پوری تھی ونجے زمین کھڑ پن ونجو وقت روزی تلاش کرو تساں جمعے تو بعد دکانہ کھولے دینا ہو اللہ دے جمعے تو بعد دکانہ کھولو کاروبار کرو تے جیرے بندے تجربہ کرنا چاہنے کر کے دیکھے نا جمعے دی نماز تو بعد بندہ دکان کھولے اللہ ڈوڑیاں برکتاں نال نواز چھڑے سی جو قرآن غلط نہیں ہو سکتا ایک کیتا وے میرے محبوب دا خطبہ آپ نے دے پہن تے سن دے چھوڑ کے چلے گئے ہو اللہ کریم نے فرمایا اینتا نہیں کرنا اے میرے سامنے سورۃ الجمعہ دے قرآن دے الفاظ سنے ہیں جمعے دی اذان آوے اب آپ تائید کریں میں اشارہ سناواں جمعے دی اذان آوے جلدی مسجد والے پاسے دوڑ کے آؤ اللہ کیرے پاسے دوڑ کے آؤں ہے اللہ فرماتا ہے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ دے ذکر والے پاسے دوڑ کے آؤ کہہ دے پاسے اللہ دے ذکر دنا اچھا چو میں آئے سمجھا اللہ راسی تھی نے کہرے پاسے دوڑ کے اللہ دے جمعے دی اذان سنو اللہ دے ذکر والے پاسے دوڑ کے آؤ تے ذکر کے رہے اب آپ خیال ذکر کے رہے اے میرے سامنے 14واں سپارہ آئی ہوئی ہے جمعے دی اذان سن کے اللہ دے ذکر والے پاسے آنا ہے اللہ تیرا ذکر کے رہے 14واں سپارہ سورۃ الحجر اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ آیت نمبر 9 سورۃ الحجر 14واں سپارہ دل حاضر کرے ہے اے قرآن پاک ذکر میں اللہ نازل کیتا ہے اللہ مسئلہ سمجھایا ہے جمعے دی اذان سن کے اللہ دے ذکر والے پاسے آؤ ذکر تو مراد قرآن ہے اب آپ خیال دل دی تختی تے جملہ لکھا ہے اللہ مسئلہ جا سمجھایا ہے جمعہ اتھا پڑھا کرو جتھا قرآن بیان تھیندا ہوئے یہ بیان تھیندا ہوئے اللہ دا ذکر تے ذکر کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ جیرے پاسے جیری مسجد نظر رکھے خیر جی اللہ اکبر واہ بھائی واہ اکھے جی اساں کہڑے پاسے ونجاں ایک مسجد ویندے ایک مولوی صاحب کو یاد ہے دوجی مسجد ویندے دوجا مولوی صاحب اساں تا مڈ مسجد ونجنا ہی چھوڑ دیتا ہے جان چھوڑ گئی ایک ڈاکٹر تو ویندے میاں علی ڈاکٹر دا کاروبار تا بڑا وسیع پیمانے دے نا ہاں
ایک ڈاکٹر تو گئے اس نے دوائی اور تجویز کی تھی ہے، دوسرے تو گئے اس کا غلط لکھا تھا نسخہ، اصل دوا تو یہ او ہو آرام نہیں، تیجے تو بن کھڑوتے ہو، تیجے آخے دوہیں غلط ہیں، تو ساکو اسا علاج کروے دی نے، علاج کرانا چھوڑی تے گھر بہ گئے ایویں کرے دیو اچھا آنکھ والا رسی ہوئے ایویں کرے دیو نہ نہیں جی ایک ڈاکٹر کچھا دے تو اصل علاج کرانا ہی چھوڑی دے، مریض مردہ مر بنجے کیوں اتھا تحقیقاں کریں دے ہوتے دین دے مسئلے دی تحقیق نہیں کرنی. کیری مسجد جمعہ پڑھو جتھا اللہ دا ذکر ہوئے، ذکر کیری شے ہے انا نحنو نزلنا ذکر، ذکر کے ہے قرآن اچھا کو محبت نال اللہ راضی تھی سی، ذکر کے ہے جمعہ کتھا پڑھنا چاہیے جتھا کے بیان تھی وے قرآن تھی وے ود قرآن دی وضاحت واسطے آمنہ دلال دا فرمان بیان تھی وے. اگو لکھے وازار البیع سارا کاروبار تے خرید و فروخت چھوڑ دیو تے جیرے ویلے نماز مکمل تھی وے ود زمین دے اندر پھیل ونجو تے روزیاں تلاش کرو، لیکن جیرے ویلے روزیاں تلاش کرو وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ دا ذکر بھی نال نال بہوں کرے دے روے ہے، روزی بھی تلاش کی دی رکھو، کاروبار بھی کی دی رکھو، اللہ کریم دا ذکر بھی نال نال کی دی رکھو تاں تک کامیابی ملنی ہے. ایک کیتا ہی نے اللہ کریم کے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ایک کی دینا جیرے ویلے تجارت رٹھیے کھیل تماشا رٹھے دے انہیں پاسے ٹور پہن، حالانکہ صحابہ کھیل تماشا لے پاسے تا کوئی نہ گئے. اللہ نے دنیا نو کھیل تماشا فرمایا ہے، ایمیں کھیل تماشے دی حقیقت نہیں ہوں دی، ایمیں دنیا دی بھی کوئی حقیقت نہیں، دنیا بھی پائیدار نہیں ہے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوتا چھوڑ دیتا ہی نے، آپ خود بڑے دے پہنتے آپ چلے گئے نا. صحابہ کرامی میں تسا نہیں کرنا. اللہ فرما دے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ نے کرنا ہے تجارت کرنی ہے لیکن باقی فرضاں تو بعد. مزاج تا نہیں سارا خواب سناونا، لیکن اے میں بطور تائید پیش کرن لگا اے کوئی قرآن و سنت دا مسئلہ نہیں وے، مزاج سارا قرآن و سنت سناونا ہے. خیال عبداللہ ابن مبارک 3 پوائنٹ یاد تھی گئے دوستوں کو. پہلا پوائنٹ روزی تلاش کرنا فرض ہے، نمبر 2 روزی کیری حلال لیکن فرض ہے باقی فرضاں تو بعد. انہیں جو باکھنج بندہ مصروف راوے تے نماز گئی نا وہ فرض پہلے ہی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ خیال کرے اے میں تائید پیش پیا کرے نا، اے کوئی دلیل نہیں، خواب کوئی شریعتی حجت نہیں، اے تائید پیش تھی نہ پیا ہوئے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے نیک بندے گزرے نا، امت دے اولیاء کرام وچوں گزرے نا. فوت تھی گئے، ایک بندے نے فوت تھی ون تو بعد انہوں نے خواب ہی رٹھے. تو سہیں کئی بار اٹھا اسی یہ فوت تھی ویندن خواب ہی ملاقات تھی دیئے، اصل سمن نال روح وین دیئے اتے اتنی روح نال ملاقات تھی دیئے. خواب دے اندر عبداللہ ابن مبارک نظرین ایک بندے نو، بندے پوچھے ابن مبارک حال سناؤ کے بنا آکے اللہ بڑے درجے عطا کیتن، بڑے مقام نیتن، لیکن جرا میرا گواٹھی لوہار رہی لوہارا دا کم کرنا لا او دے درجے اللہ میرے تو بھی زیادہ بنا چھوڑن. اب کھل گئی ہے اے خواب دیکھانا لا بندہ محلے پہنچ گیا ہے جتا عبداللہ ابن مبارک دا گھر رہی. انہاں دا گوانڈھی کون ہے بھائی؟ اکھے اے فلانا گوانڈھی ہوئی فوت تھی جو گئے ہے. دروازہ کھڑکائے بیوی پوچھ دیے لوہار دی کون ہے؟ اکھے میں فلانا بندہ تحقیق کنوا سے آیا کھڑو دا تو آدھے محلے دے اندر اللہ دا ولی فوت ہوئے ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ میں نو خواب اللہ کریم نے دیدار کرایا ہے. ابن مبارک آنکھن لگے جنا میرا گواٹھی لوہار فوت تھی ہے اللہ کریم نے حکم میرے تو بھی اچھے درجے عطا فرمائن. میں وجہ پوچھنا ہے بیوی آکھن لگی اور تا کوئی کمال نہیں، 2 شیاں میں نو نظر آئیاں نو اپنے خاوند وچ. او کیویں اکھے رات دا جڑے ٹائم تھی ویا تے چھت دے اوتے کھلو کے
عبداللہ ابن مبارک تہجد دیاں نفلیاں دا کرن ہا میرا خامد لوہار ٹھڈا سا بھر کے آدھاؤں آئی ہائے اللہ میں سارا دی محنت مزوری کی دیئے سارا دی ہتھواڑے نال میں لوہے نو کٹے اللہ میرے اندر اتنی سکت تے طاقت نہیں جو کھلو کہ میں عبادت کرا ٹھڈا سا بھر کے سمپوں داؤں دائی تے نمبر دوں جن ویلے آسان دی آواز آوے آکن دے اندر ہتھواڑا ہاتھی چاہے ہوئے تے لوہے تے مارن لگے میں بیوی گواں ہاں انہی ہتھواڑا چاہ کے مرین دا پیا ہوئے ہاں آسان علم موزین آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر اسے ہتھوڑے نو نیار راکو چھنے دا ہی سٹ مارنا ہی گوارا نہیں کریں دا پہلے نماز ادا کراواں بعد ہی اپنی محنت مزوری حق حلال نہیں کرے ساں جنوے آسان دی کن نوادی چاہ گئیے ان ہتھوارا مارنا ہی میرے واسے لوہے تے جائز نہیں ریا یہ دو کمال اساں ڈٹھے نا بیوی آکھن لگی ہور تا کچھ نظر نہیں آیا خواب دیکھنا بندہ آکھن لگا یہ تا دو کمال ہے نا کہ اپنے کاروبار نو پچھو رکھا ہے حق حلال دی روزی نو پچھو رکھا ہے اللہ دی عبادت نو اگو رکھا ہے تے نمبر دوے حسرت کرے دائی ہائے کاش میرے اندر سکت تے طاقت تے ہمت ہویا سارے دی دا تھکت رٹا ہویا میں بھی رات نو جا کے دے اللہ دے سامنے نفلیاں دا کرا انہاں دعا عملہ دا وجہ یہ سبب معلوم تھی جو اللہ درجے اپنے ولی تو بھی اچھی عطا کر چھوڑے آج میں حلال دی وضاحت کی تھی روزی تلاش کرنا فرض نمبر 2 حلال روزی تلاش کرنا تے نمبر 3 باقی فرض پہلے تے اس تو بعد حلال دی روزی تلاش کرنا اگلے جو میں انشاءاللہ حرام دی وضاحت کرے ساں وما علینا الا البلاغ رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں